ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے، کرتا ہے جو بھی توہین میرے رسول کی اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ حضرات اگر بات سچی ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تقریر میں مفتی صاحب بتانا چاہتے تھے سیرت آقا سے یوں جیون سجانا چاہیے۔ اب شعر سنیے، اہل ممبر کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ مولانا حنیف صاحب نے بڑی تعریف کی تھی، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت اچھا سنتے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن بیچ میں تھوڑا خلفشار ہوا، مگر ماحول ٹھیک ٹھاک ہے جیسا انہوں نے مجھے بتایا۔ سیرت آقا سے یوں جیون سجانا چاہیے، سیرت آقا سے یوں جیون سجانا چاہیے، زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ دیکھ کر چہرہ نبی کا چھوڑ دی تلوار بھی، دیکھ کر چہرہ نبی کا چھوڑ دی تلوار بھی، یہ کہہ اٹھے حضرت عمر ایمان لانا چاہیے۔ اور یہاں دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہے اگر قبول، یہاں دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہے اگر قبول۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اجمیر جانا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے کہا اجمیر جانا چاہیے، اور آپ سے نفرتوں کو ختم کیجئے۔ 24 نمبری تو نہیں ہے ایک بھی؟ اچھا ایک بار سرکار اعلیٰ حضرت کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گورنمنٹ بھی بڑی چلاک ہے، اعلیٰ حضرت کے نام کی ٹرین چل رہی ہے، ان کے نام کا ٹیمپو بھی نہیں چل رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا منسوب دیوبند سے مل جائے کر کہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں جتنے ٹناٹن والے ہوں گے چہرے گلاب کی طرح کھل جائیں گے، اگر کسی میں کوئی کمی ہوگی تو چہرہ لٹک جائے گا، اندازہ لگ جائے گا، لیکن یہاں سب کے چہرے کھلے۔ سنیں منسوب دیوبند سے مل جائے کر کہیں، بھارت میں اقبال کا شیمپو ہی دکھا دو، احمد رضا کے نام پہ چلتی ہے ٹرینیں، احمد رضا کے نام پہ چلتی ہے ٹرینیں، اشرف علی کے نام پہ ٹیمپو ہی دکھا دو، اشرف علی کے نام پہ ٹیمپو ہی دکھا دو۔ اور کسی نے کہا تھا کہ نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا نبی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ اور یہ 24 نمبری کی طرف اشارہ ہے، حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو کو مفتی ہو، نبی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا، نبی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا۔ ضلع بینوری رات میں ایک گاؤں میں بول رہا تھا، پورا مجمع خوش ہو گیا، ایک یعنی کچھ گلابی بیٹھا تھا، ایسا لگتا تھا اندر سے وہابی تھا، اس سے بولا مولانا، میں نے کہا فرمانا، بولے ایسے شعر نہیں پڑھنے چاہیے، میں نے کہا آپ کو سنیوں کے مجمع میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر میں نے کہا وہ بتائیے کیا کیا نہیں ہونا چاہیے، تو جوش و ہوش کو بیٹھا، علامہ توصیف رضا صاحب آ رہے ہیں، نعرے لگائیں، نعرے تکبیر۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، اسٹیج والے استقبال کریں، آپ بیٹھے نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت علامہ الحاج توصیف رضا صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت یونس رضا صاحب مراد آبادی، دیکھیے خطیب پربہار، علیم با کمال، منبع فضل و کمال، حضرت علامہ الحاج توصیف رضا صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی تشریف لے آئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ شہنشاہ ترنم جناب محترم یونس رضا صاحب مراد آبادی۔ یہ بتائیے نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ایک مولانا تقریر کرتے کرتے پسینہ پسینہ ہو گئے، کسی کو رحم نہ آیا، کوئی سبحان اللہ نہ بولا، مولانا نے مسکرا کے فرمایا کہ کچھ سمجھ میں آیا؟ ایک بڑے میاں بولے میاں تم تو پوری رات بولتے رہو، جھوٹ تھوڑی بول رہے ہو گے، حضرات تو کام ایسے نہیں چلے گا، تھوڑا سا مسکرائیں اور آقا کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ میں نے یہ شعر پڑھے ضلع بجنور علاقے میں، سارا مجمع خوش۔ ایک وہابی بولا مولانا، میں نے کہا فرمانا، بولے ایسے شعر نہیں پڑھنے چاہیے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو جوش و ہوش کو بیٹھا، بولے اتنا تیز مائک نہیں ہونا چاہیے، اتنی ڈیکوریشن نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اور بتائیے؟ بولے مرنے کے بعد تیجا نہیں ہونا چاہیے، 10واں نہیں ہونا چاہیے، 20واں نہیں ہونا چاہیے، 40واں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا خاموش ہو جائیے، ہر جائز کام ہونا چاہیے، تم جیسا ناجائز انسان دنیا میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میں نے کہا تھا سنو کہ دل میں اپنے جذبہ احمد رضا لے جائیں گے، بعد مرنے کے ہم ایمان بچا لے جائیں گے، نشدیوں کے منہ نہ لگنا تم کبھی ہیں دوستو، یہ وہ انڈے ہیں جو دوزخ میں والے جائیں گے۔ اور آ گئے جس وقت وہ چلمن ہٹا کے سامنے، ہر ادا فیکی لگی ان کی ادا کے سامنے، چاہے اشرف خان بھی ہو یا ہو قاسم اسماعیل، بھیگی بلی بن گئے احمد رضا کے سامنے، بھیگی بلی بن گئے احمد رضا کے سامنے۔ 100% جلسہ کامیاب ہے۔ اشاروں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سنو بلبل سے بہر حال نشیمن نہ چھٹے گا، برکے تباہ کے خوب سے گلشن نہ چھٹے گا، ماحول گرچہ اپنے موافق بھی نہیں ہے سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ ہم تو وہ ہیں کہ بندے ہیں پیٹ پہ پتھر مگر شکوہ نہیں رب پر، ہماری بھوک کی خاطر یہی خوراک کا
काफी है। सितमगर को बता देना जरा ये बात इतनी सी, तेरी तलवार के आगे मेरी मिसवाक काफी है। हम तो वो है कि दूसरों से मसरत तलब नहीं करते, हम खुद नसीब के हैं खम निकालने वाले। हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे, कि हम हैं रेत से जमजम निकालने वाले। आइए हजरात, अब मैं आपके सामने शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम यूनुस रज़ा मुरादाबादी को पेश करता हूँ, जो बहुत उम्दा नाते रसूल पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पढ़ते हैं लोग सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर हो जाते हैं, और ज्यादा अच्छा सुनते हैं तो मजमे से भी नारे लग जाते हैं। तो वही आपके सामने तशरीफ लाते हैं। मैं कहूँगा दिल तड़पता है, दिल तड़पता है खुदा के लिए, मुझको ले चलो मदीने वाले आका के पास, इसलिए कि हम मैं ही अकेला आशिक नहीं हूँ, जितने बैठे हैं कितने हाजी होंगे, कितने नमाजी होंगे जो नबी पर दुरूद और सलाम करते होंगे, हर एक आदमी यही कह रहा है कलम की कोक में दिल का लहू जरूरी है, नबी की नाज से पहले वजू जरूरी है, तुम इससे पहले नाते नबी लिखो महशर, नबी का कोलो अमल रूबरू जरूरी है। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, घुटनों से हाथों को हटाकर दोनों हाथों को गलाओं में लहरा के बोलिए नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। लेके तैयबा चलो खुदा के लिए, दिल तड़पता है मुस्तफ़ा के लिए, हाथ उठे भी न थे दुआ के लिए, आ गए मुस्तफ़ा अता के लिए। अब मैं देखता हूँ इधर वाले हाथ नीचे रखें, आप लोग जरा हाथ उठा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। इधर दमदारी पहले से ही ज्यादा है मगर कमजोरी इधर भी नहीं है। आप हाथ नीचे रखो, आप लोग जरा तड़प के बोलो नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह देखें बहुत जबरदस्त बोल रहे हैं। सारा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जनाब मोहतरम यूनुस रज़ा साहब मुरादाबादी, इश्क़े नबी का जलवा दिखाने के वास्ते, शहरे नबी की सैर कराने के वास्ते वो आशिक़ रसूल चला झूमता हुआ नाते रसूल पाक सुनाने हो, जिक्र नबी ना हो, आने वाले मिसरे का इंतजार करें, सब कुछ मेरी ज़बान पे हो, जिक्र नबी ना हो, आ जाए मुझको मौत पर ऐसा कभी ना हो, आ जाए मुझको मौत पर ऐसा कभी ना हो। वो आदमी पसंद नहीं है हुजूर को, वो आदमी पसंद नहीं है हुजूर को, जिसमें खुलूस प्यार वफा आजिज़ी ना हो, जिसमें खुलूस प्यार वफा आजिज़ी ना हो। एक आशिक़ रसूल का इंतकाल होता है तो कोई कहता है कि सुनो हज़रत, जब भी पहुंचा मुस्तफ़ा का वफादार कब्र में, जब भी पहुंचा मुस्तफ़ा का वफादार कब्र में, कर दी खुदा ने नूर की बौछार कब्र में, और आंखें खुली हुई है इन्हें बंद ना करो, आंखें खुली हुई है इन्हें बंद ना करो, देखूंगा इसे चेहरा सरकार कब्र में, देखूंगा इसे चेहरा सरकार कब्र में। और सुनो मुसलमानों, गरीबी कूड़े कचरे से भी रोटी ढूंढ लेती है, अमीरी शौक से बटन में झूठा छोड़ देती है, तकब्बुर करने वालों की कहीं इज्जत नहीं होती, वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है। अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब अपनी तकरीर में यही तो बताएंगे कि आसमां की रिफातों से तर्ज़े यारी सीख लो, सर उठाकर चलने वालों खाकसारी सीख लो, पेश खैमा है तनज़्ज़ुल का तकब्बुर और गुरूर, मर्तबा चाहो तो पहले इंकिसारी सीख लो, खुद बदल जाएगा नफरत की फिजाओं का मिजाज, प्यार की खुशबू लुटाओ मुश्किबारी सीख लो, फिर तुम्हारे पाँव छूने खुद बुलंदी आएगी, सब दिलों पे राज करके ताजदारी सीख लो। माशाल्लाह कमेटी वालों, आपने बड़ी मेहनत की है, मैं देख रहा हूँ जिनके बिल्ले लगे हुए हैं, हर एक नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहा है या रसूल अल्लाह नजराना खुलूस हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशन तैयबा का फूल हो, दरबार इश्क हमने सजाया है इसलिए सरकार देख जाए तो मेहनत वसूल हो। हज़रत हुजूर अहसन मियां भी इसमें इसी दरमियान आने वाले हैं, मैं 4 मिसरे माँ के ताल्लुक से पेश करता हूँ हज़रत, और उसके बाद उससे पहले सुनो जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, ज़मीन पे बैठकर अर्श मोहल्ला देख लेते हैं, हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पे राई का दाना देख लेते हैं, कि जैसे हाथ पे राई का दाना देख लेते हैं, और मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। तो मैं चलते चलते अल्लामा तौसीफ साहब आ रहे हैं, एक हाथ माँ के नाम का, दूसरे हाथ बाप के नाम का, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक बार दादा दादी के नाम पे बोलो, नाना नानी के नाम पे, खानदान के नाम पे, ससुराल वालों के नाम पे बोल सकते हो, नाजायज नहीं है, मगर लोग ससुराल वालों को ज्यादा समझते हैं, माँ बाप को कम समझते हैं। ससुराल वालों से भी मोहब्बत कीजिए, माँ बाप से भी मोहब्बत कीजिए। किसी ने कहा था हज़रत मोहतरम सुनो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं
جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ جاتی ہے، اور قیامت جیسا اس کے دل پہ منظر ٹوٹ جاتا ہے کہ رشتہ جس کی بیٹی کا بھی جل کے ٹوٹ جاتا ہے۔ میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ صدقہ بھی دے دیا ہے، نظر بھی اتار دی، بولا سکون چین سب مجھ پہ وار دی، ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی۔ آئیے ہندوستان کے اس عظیم الشان خطیب کو میں پیش کروں جس کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، جس کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مثل ہے، لیکن اظہار عقیدت کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان کی تقریر میں سورج کی چمکتی پیشانی، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ، ستاروں کی چمک، کہکشاں کا جمال، پھولوں کی مہک، غنچوں کی چٹک، بھوروں کا تکلم، منگلی بانے چمن کا ترنم، کلیوں کا نکھار، بہاروں کا باطل پایا جاتا ہے۔ میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ کتاب ضبط کا عنوان پھاڑنا ہوگا، رضا کے شیر ہو کھل کر دہاڑنا ہوگا، جفا شیار سے بچنے کی آرزو ہے اگر ستمگروں کا محلہ اجاڑنا ہوگا۔ تشریف لا رہے ہیں عمدۃ المحققین خطیب البراہین حضرت علامہ الحاج توصیف رضا صاحب کی رسم بھری، آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، اگر ہاتھوں میں جان باقی ہے، دلوں میں حوصلوں میں اڑان باقی ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے بولو نعرہ تکبیر۔ آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے، آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے۔ منور رانا نے لکھنؤ میں شہر میں بیٹھ کے کہا تھا آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے، یہ شہر ہے بچے یہاں مٹی نہیں کھاتے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اور ایک غریب آدمی نے کہا تھا مجھے پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا ہے وہ گھر ٹوٹا ہوا صحیح بہت گھر یاد آتا ہے، تم لاکھوں کروڑوں ہو کر بھی ہمت ہار بیٹھے ہو، مجھے وہ 313 کا لشکر یاد آتا ہے۔ اب ذرا محبت سے طلب کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ ختم نبوت کانفرنس سرزمین مصطفیٰ شیخو برا جشن دستار بندی، ہم بحر تشدد سے زمین پاک کریں گے، دشمن کے ارادے کو تہہ خاک کریں گے، تم جنگ کے میدان میں تلوار سنبھالو، ہم جنگ کے میدان میں مسواک کریں گے، سنبھلتا نہیں ہے اب ہمارے سنبھالے، یہ مائک یہ مجمع تمہارے حوالے۔